دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، بدترین معاشروں میں بھی رہے، کہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں جو بھی خیالات ہوتے تھے، نظریات ہوتے تھے، عقائد ہوتے تھے، ان کو صرف اس دلیل پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ سب لوگ مان رہے ہیں تو ہم بھی مانیں گے۔ انہوں نے سوچا، غور کیا اپنے سلیم کی رہنمائی میں، اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جو بھی خیالات رائے تھے انہیں رد کر دیا، اور تلاش حق کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھیے، ہم جو پڑھ چکے ہیں، تیسرا سبق ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان ایک ایسی شخصیت کی نمائندگی ہے قرآن مجید میں، وہ نہ نبی تھے، ہم دیکھ چکے ہیں، اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اسی طرح کی عظیم شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر آگ کی پرستش ہو رہی ہے، باپ جو ہے ایک بڑے جو ہے وہ آگ کا جو معبد ہے، عبادت گاہ ہے، وہ اس کا پجاری ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اس آگ میں ہم ایندھن نہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے، اور اسی آگ کے آگے ہم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، شام میں پہنچے ہیں، عیسائیت اختیار کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جو آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت لازماً دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے حضرت سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضور کے قدموں میں پہنچا دیا، اگرچہ ان کے لیے کتنے کٹھن مراحل میں سے انہیں گزرنا پڑا۔ عین عرب کے اندر جبکہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ورقہ ابن نوفل، اب وہ ظاہر بات ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں وہ 360 بت جہاں رکھے ہوئے تھے، بت پرستی ہی وہاں کا شعار تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو۔ شام گئے وہ بھی، حضرت سلمان ایران سے چل کر شام گئے تھے، حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ حجاز سے مکے سے چل کر شام گئے، وہاں جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ حضور کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی دین حق تھا، اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی تھی۔ وہاں جا کر عیسائی ہوئے، پھر انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، عبرانی زبان سیکھی، کانا یکتم التوراۃ فی العبرانیہ، یہ ان کی شان میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان کے اتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی، اگرچہ چونکہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی آئی تھی جس سے نبوت کا ظہور ہوا، لیکن وہ جو وحی آئی ہے سورہ مدثر کی آیات کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رسالت کا آغاز اس سے ہوا ہے، ابھی وہ آیاتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابھی ایمان لانے کی دعوت ہی نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضور پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک شخصیت حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، اور یہ حضرت سعید کے والد ہیں، حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی، یہ پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، یہ دونوں میاں بیوی پہلے ایمان لائے ہیں، اور یہی ذریعہ بنے ہیں، راستہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ انہی زید کے بیٹے ہیں، سعید ابن زید، ان کا حال کیا تھا کہ مکے میں وہ رہتے تھے، صاف تمام بت پرستی سے غائب ہو کر ان میں کچھ نہیں ہے، کیا ہم بتوں کو پوچھتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے اور پوجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، نہیں جانتا کیسے کروں۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، وہ موحد کامل زید، ان کا بیٹا جو ہے سعید ابن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان جو ہے اس کی دولت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ یہ ہے اصل میں اس سورہ فاتحہ کا مقام قرآن مجید میں فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنتے ہیں، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں، لیکن درمیانی جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر ایک آیت میں 2 جملے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام
تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اور مالک ہے۔ اب پہلی آیت ہے یہ، اور یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ مان لیں، جیسا کہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو گویا قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد، الحمدللہ۔ اب اس کی اہمیت اور عظمت پر غور کیجیے۔ حمد کے معنی ہمارے ہاں اردو تراجم میں تعریف اللہ کے لیے، یہ بہت ہی ناقص ترجمہ ہے۔ حمد اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر اور ثنا، دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو حمد بنے گا، اور یہ لفظ ہمارے دین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے۔ بدقسمتی سے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا غور و فکر کا۔ دیکھیے یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ حضور کے نام جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے، محمد، احمد، حامد، یہ تمام نام حضور کے جو ہے اسی حمد سے ہیں۔ اس امت کو نام دیا گیا حمادون، یہ جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم حمادون ہے۔ اور قیامت کے بارے میں آتا ہے میدان حشر میں، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ جو دربار لگے گا آخرت کا، یوم قیامت کا، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، یہ شعر جو ہے، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ رات جو میری کیفیت تھی اور جس حال میں میں رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل لامکانی کے صدر تھے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں، یہ کسی مکان میں نہیں ہوا، مکان لامکاں، اور محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ لیکن یہاں جو حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب دربار اخروی لگے گا، عدالت لگے گی آخرت کی، تو وہاں پر ایک جھنڈا ہوگا لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور وہ حضور کے دست مبارک میں ہوگا، لواء الحمد بیدی۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑی عجیب بات حضور نے فرمائی ہے کہ اس دن میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اب یہ جو دربار لگے گا اللہ تعالیٰ کا، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی نا۔ یہ حمد و ثنا کرنے کا مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ؟ دیکھیے حمد کا سارا دار و مدار آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن پر ہے۔ کسی شے میں کتنا حسن ہے، ہر شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی صلاحیت درکار ہے۔ کوئی کسی مصور کی پینٹنگ ہے، اس پینٹنگ کے اندر کیا کیا محاسن ہیں، وہ کوئی ماہر جو ہے مصور جو اس فن سے واقف ہے وہی جانتا ہے، اور جتنا کوئی شخص جانتا ہے اتنی ہی پھر وہ تعریف کر سکے گا۔ اگر اس کا اپنا اعتراف، اپنا ادراک، اپنا احساس، اپنا شعور محدود ہے تو تعریف بھی محدود ہوگی، اور اگر اس کا ادراک، اس کا شعور یہ اگر وسیع ہے تو اسی طریقے سے حمد کے اندر اور تعریف کے اندر بھی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو ڈائمینشن سامنے آئیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہے، میدان حشر میں تو وہ آئیں گے، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ لہذا اس روز حضور فرماتے جو حمد میں اس دن کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ اچھا غور کیجئے ایک اور بات پر، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں میرے نزدیک تو حمد میں شکر کا پہلو غالب ہے اور تعریف یا ثنا کا پہلو دبا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے معمولات میں ادعیۂ مسنونہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، ذکر کثیر۔ فاذکروا اللہ ذکر کثیر لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور کہا جاتا ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ دیکھیے آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، اگر نجاستیں جو ہیں جسم سے فضلات نکل گئے، طبیعت کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، ایک انشراح ہوتا ہے۔ اس وقت کا ورد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔
اب یہ مقام شکر ہے. اگر یہی فضلات جسم میں رہ جائیں کب